تھوڑی دیر بعد عاصم کھانا کھانے اور رومی افسر پطیوس شراب پینے میں ویست تھا۔ فرمس ان دونوں کے پاس بیٹھا تھا۔ پطیوس نے شراب کا ایک جام پینے کے بعد میز سے سراہی اٹھائی اور دوسرا جام بھرتے ہوئے عاصم سے کہا، یہ شراب بہت ہی اچھی ہے، یدی تم اس کے کچھ گھونٹ پی لیتے تو تمہاری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ عاصم نے جواب دیا، گھر سے نکلتے سمے میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے قاتلوں سے بدلہ لیے بنا شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنی اس پرتیجا پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد میں اچھی اور بری شراب میں فرق نہیں کروں گا۔ عاصم اور فرمس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پطیوس نے ان سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ 3 سپاہی جن کو اس نے شامی رئیس کو یروشلم پہنچنے کا حکم دیا تھا سرائے میں رک گئے اور باقی 2 ان کے ساتھ چل دیے۔ یہ تینوں سپاہی پطیوس کے باہر نکلتے ہی شراب پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سراہی خالی کر دی۔ فرمس نے ایک سراہی منگوا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ساتھیوں کا حصہ بھی ان میں شامل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اپنے قیدی کو لے کر چل دیے، لیکن عاصم کو گھوڑے کی نال بندی کے انتظار میں رکنا پڑا۔ پھر جب اس نے فرمس سے رخصت چاہی تو اس نے کہا، دیکھیے اتنی جلدی نہ کیجیے، اب شام ہونے والی ہے، آپ رات کو یہیں آرام کریں، صبح سویرے آپ کو رخصت کر دوں گا۔ یدی آپ میرے خاطر نہیں ٹھہر سکتے تو کم سے کم میری پتنی اور بچی کو تو شکریہ ادا کرنے کا اوسر دیں۔ عاصم فرمس کی اس نیک نیتی پر آدھارت دعوت کو ٹھکرا نہ سکا۔ سورج ڈوبنے کے بعد یروشلم سے گزر کی اور جانے والے مسافروں کا ایک قافلہ آ پہنچا، اور فرمس عاصم کو سرائے کی اوپری منزلوں کے ایک کمرے میں ٹھہرا کر ان کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ یہ بڑا کمرہ جو کیول حاکم و رئیس کے لیے ہی خاص تھا، غیر عربوں کی ان شان و شوکت سے سجایا تھا جن سے ایک عرب کی نگاہیں نا آشنا تھیں۔ عاصم تھوڑی دیر سندر قالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عباد ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، یدی آپ اجازت دیں تو 2 گھوڑے ابھی بک سکتے ہیں۔ ایک ویاپاری ان کے بدلے 2 تلواریں اور ریشم کی کچھ چادریں دینے کو تیار ہے۔ میں ان گھوڑوں کو ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں۔ یدی یروشلم میں اس شامی کے قبیلے کے کسی آدمی نے ان کو پہچان لیا تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ سرائے کے مالک کا بھی یہی خیال ہے کہ یدی یہ گھوڑے یہیں بک جائیں تو بہتر ہوگا۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے اوپر بڑی مہربان ہے، میں ابھی ان گھوڑوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، تم جا کر ترنت ان کو بیچ دو، لیکن میں تمہاری ایک بات پر بہت ناراض ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ یدی یہ رومی افسر سرائے کے مالک کا دوست نہ ہوتا تو آج تم چوری کے اپرادھ میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو رومی اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے سمے کچھ بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ عباد نے جواب دیا، جناب میں بیوقوف نہیں ہوں، میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رومی افسر کو اس سے ذرا سی بھی ہمدردی نہ تھی۔ جب آپ اس کی قیمتی قبا پر تلوار کا ابھیاس کر رہے تھے تو وہ افسر کہہ لگا رہا تھا، پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ سرائے کے اندر جتنے آدمی جمع ہیں وہ سب کے سب ہماری حمایتی ہیں، اور یدی رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے وہ تھیلی واپس کرنی پڑے گی، لیکن میرے سارے اندازے ٹھیک نکلے
اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ نے مجھے شاباشی نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے۔ اچھا اب بتا دو جناب، تھیلی میں 3 سونے کے اور 52 چاندی کے سکے نکلے ہیں، اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آ گئی تھی جس کا اب تک کسی کو پتہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں نے اتنی ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ اس کے غلام کو بھی پتہ نہیں چلا۔ عاصم نے کہا اچھا اب تم جا کر وہ دونوں گھوڑے بیچ دو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اور سنو، تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے، میری اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن دروازے کے نکٹ پہنچ کر اچانک رک گیا اور مڑ کر بولا، یہ کمرہ تو اس سرائے کی بجائے کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ عاصم نے کرودت ہو کر اس کی اور دیکھا اور کہا، عباد یدی تم اس کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ عباد کمرے سے باہر نکل گیا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ایک گھڑی بھر بعد فرمس کمرے میں داخل ہوا تو عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس نے اس کا بازو ہلا کر جگایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو جلدی کھانا نہ کھلا سکا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیری ہو گئی۔ میری پتنی و بیٹی کو اس بات کا دکھ ہے کہ آپ صبح سویرے جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کے اپنی پسند کے سارے کھانے کھلانا چاہتی تھیں، اس لیے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، وہ گھوڑے بک گئے ہیں؟ ہاں، ان کے دام تو بہت کم ملے ہیں، لیکن آپ کی وہ الجھن تو دور ہو گئی۔ آپ کا غلام بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے۔